جی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 4 پوائنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جن پر عمل کر کے آپ اپنی بات چیت کو بہترین بنا سکتے ہیں، کیونکہ بات چیت ہی ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا ٹول ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ہمیں اسیس کرتا ہے اور ہمارے اندر کیا پڑا ہوا ہے، ہم کیسے سوچتے ہیں، ہماری پرسنالٹی کیا ہے۔ کوئی بھی جب ہم سے ملتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ بات چیت کر کے ہماری بات چیت کے ہنر سے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ ہم پرسنالٹی وائز کیسے ہیں۔ تو ایسے کون سے 4 کام ہیں جن کو کر کے آپ اپنی بات چیت کے ہنر کو بہترین بنا سکتے ہیں اور دوسروں کی نظر میں اپنی پرسنالٹی کا ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں کہ دوسرے آپ کی پرسنالٹی سے، آپ کی شخصیت سے جو ہے وہ متاثر ہوں۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے بات چیت کو بہتر بنانے کے ہنر کے لیے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کرٹیسائز نہیں کرنا، کیونکہ جب ہم بیجا تنقید کرتے ہیں دوسروں پر تو لوگ اس بات کو برا سمجھتے ہیں اور تنقید کرنے والے شخص کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے تنقید کرنا آپ کی کمیونیکیشن کو، آپ کی بات چیت کی صلاحیت کو جو ہے وہ کمزور کر دیتا ہے اور بیجا تنقید آپ کی پرسنالٹی کا ایک نیگیٹو منفی پرسپیکٹیو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، کیونکہ دوسرے ہمیں کیسا جج کرتے ہیں، دوسرے ہمارے لیے کیسا سوچتے ہیں، وہ ہماری بات چیت سے اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں۔ تو اگر ہماری گفتگو کے اندر بہت زیادہ تنقیدی رویہ ہے، ہم دوسروں کی بات بات پر تنقید کرتے ہیں، دوسروں کی کامیابی، دوسروں کی ناکامی پر تنقید کرتے ہیں، دوسروں کے ایکشنز پر تنقید کرتے ہیں، تو یہ ہماری اپنی شخصیت کے لیے ایک منفی رجحان دوسروں کی طرف جاتا ہے اور اس نیگیٹو پرسپیکٹیو کی وجہ سے لوگ ہمیں نیگیٹو پرسیو کرتے ہیں۔ دوسرا اہم کام جو آپ کی گفتگو کو، آپ کی بات چیت کے ہنر کو شاندار بنا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کسی کی تعریف کرنی ہے تو وہ سب کے سامنے کرنی ہے، بیکاز جب آپ کسی کی تعریف سب کے سامنے کرتے ہیں تو اس شخص کی جو سیلف امیج ہے، اس شخص کا جو کانفیڈنس ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ اچھے انداز میں ڈیل کرتا ہے اور جب بھی کسی کی تنقید کرنی ہے، کسی کی خامی کو بتانا ہے تو وہ آپ نے سب کے سامنے نہیں بتانا، بلکہ وہ آپ نے اکیلے میں جا کے اس کے ساتھ اس خامی کو ڈسکس کرنا ہے اور انڈائریکٹ وے میں اس خامی کا ذکر اس کے ساتھ کرنا ہے تاکہ وہ اس کو برا نہ منائے، کیونکہ جب آپ کسی کی خامی کو کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ شخص ایک دم سے ریزسٹنس موڈ میں چلا جاتا ہے، آیا کہ وہ خامی کو سن رہا ہوتا ہے لیکن اس کے کان سن رہے ہوتے ہیں، اس کا دماغ اس چیز کے لیے عموماً بند ہو جاتا ہے، کیونکہ خامی کو سننا یہ بھی ایک فن ہے، ہر انسان اپنی خامی کے بارے میں نہیں سن سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی گفتگو کا اثر دوسرے کے ساتھ جو بنتا ہے وہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے اور دوسرا آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے۔ تیسرا کام، اگر آپ کسی کو سجیشن دینا چاہتے ہیں، آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، تو رائے دینے کا جو ایک اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس پرسن کی تعریف سے سٹارٹ کریں، اس کی اچھائی کو اس کے سامنے رکھیں، کیونکہ جب آپ کسی کی اچھائی کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ مینٹلی اس بندے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ایموشنلی بھی آپ اس بندے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اب وہ آپ کی اس رائے کو سننے کے لیے تیار ہے، اب آپ اپنی وہ رائے دیں اور پھر اس کے بعد اس کی اچھی چیز کو اس کے سامنے رکھیں۔ اس انداز میں آپ ایک سینڈوچ بناتے ہیں جس میں اس کی اچھی بات آپ اس کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اپنی رائے کو اس کے سینٹر میں رکھتے ہیں اور پھر اس کی اچھی بات کو اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ شخص آپ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، کنیکٹڈ رہتا ہے اور وہ آپ کی رائے کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ کی رائے کو ویلیو دیتا ہے۔ ادروائز اگر آپ صرف رائے دیتے رہیں گے تو کچھ وقت کے بعد لوگ آپ کی رائے کو نیگیٹو منفی تصور کرنا شروع کر دیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی جو شخصیت ہے اس کا اثر کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور چوتھا اہم سٹیپ جو آپ کی گفتگو کو، آپ کی بات چیت کو کے ہنر کو بہتر کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سننے کی عادت کو بڑھانا ہے، کیونکہ عموماً ہم اپنی بات دوسرے کو کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں اپنے ایکسپیرینس کو ایک دم سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم دوسرے کو نہیں سننا چاہتے اور نہ سننے کی وجہ سے ہماری جو شخصیت ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ اثر دیتی ہے کہ ہم اپنا تاثر بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی امیج بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو سنتے نہیں ہیں اور دوسروں کے دل میں ہمارے لیے وہ اہمیت نہیں بن پاتی جو بننی چاہیے۔ لہٰذا چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو سننا زیادہ ہے
اور بولنا کم ہے، کیونکہ جب آپ دوسروں کو سنتے ہیں تو دوسروں کے دل میں آپ کے لیے اچھی ویلیو کریٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بانڈ، آپ کا ریلیشن سٹرونگ ہوتا ہے، اور آپ کی جو گفتگو کا ہنر ہے وہ بھی کافی بہتر ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کی شخصیت جو ہے اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو یہ 4 ایسے سٹیپس ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی گفتگو کو بہتر کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اور اپنی شخصیت کا ایک مثبت پہلو دوسروں کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔